والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضل قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. تو جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پچھلی حدیث کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، تو ڈائریکٹ ہم اس حدیث کی شرح میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان، ایمان کی لغوی تعریف، ایمان کی اصطلاحی تعریف اہل سنت والجماعہ کے نزدیک ان تمام چیزوں کا، اور دوسرے مذاہب کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے، ان تمام چیزوں کا درس ہم کر چکے ہیں. کہتے ہیں ایمان یعنی تصدیق ایمان. الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کتنے شعبے ہیں؟ بضع لغت کے اندر کہتے ہیں قطعہ کو. بضع لغت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ القطعۃ من الشیء، کسی چیز کے ٹکڑے کو. اور اس کا اطلاق جو ہوتا ہے 3 سے لے کر کے 9 تک کی گنتی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی الایمان بضع و سبعون، کہ ایمان کے 73 یا 74 یا 75 یا 76 یا 77 یا 78 یا 79 انہی میں سے کچھ حصے ہیں. کیا ہے؟ شعبے ہیں. شعبے ہیں، شاخ ہے. شعبہ سے مراد کیا ہے؟ شعبہ یقال اغصان الشجر. شعبہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی شعبہ اس کی شاخیں ہیں. اور شعبہ جو ہے یہ شعب کی جمع ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اغصان الشجر، درخت کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. یعنی جس طریقے سے درخت کی ڈالیاں ہوتی ہیں، اس کی شاخائیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ایمان کی بھی شاخائیں ہیں، اس کی بھی ڈالیاں ہیں. تو ان ایمان کی ڈالیوں میں سے سب سے بہتر کون سی ڈالی ہے؟ سب سے بہتر کیا کون سی چیز ہے؟ وَأَفْضَلُهَا، ان میں سے سب سے بہتر ہے قول لا الہ الا اللہ. یہاں پر لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے، لیکن یہ کلمہ توحید یہ شہادتین کو شامل ہے. یعنی لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. تو کہتے ہیں ان ایمان کی ڈالیوں میں سے سب سے بہتر ڈالی، سب سے افضل چیز، سب سے بہتر، سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ قول، اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَأَدْنَاهَا، أَدْنَاهَا أي أَدْوَنُهَا مِقْدَارٌ وَمَرْتَبَةٌ، مرتبے کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلی شاخ کون سی ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے کے اندر ہر وہ چیز، اماطہ یوتی مطلب ازال یزیل، ہٹانا، زائل کرنا. کوئی چیز کہیں پر رکھی ہوئی ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پکڑنا. کہتے ہیں اماطۃ وادناها اماطۃ الاذی، اور سب سے نچلی شاخ جو ہے ایمان کی مرتبے کے اعتبار سے وہ کون ہے؟ راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز، اذی تکلیف دہ چیز، ہر وہ چیز جو تکلیف پہنچائے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ نجاست ہو، چاہے وہ کانٹے ہوں، یا کسی بھی قسم کی چیزیں ہو، جو بھی عام راستے پر شاہراہ جو ہے جس پر لوگوں کا آنا جانا ہے، اس راستے پر کسی بھی قسم کی تکلیف والی چیز ہے تو اس کو ہٹانا کیا ہے؟ ایمان کی ایک شاخ ہے. اور کون سے؟ سب سے نچلی شاخ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کا ایک شاخ ہے. یعنی بندے کے اندر اگر حیا ہے، بندہ شرماتا ہے، اس کے اندر حیا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر ایمان کی ایک شاخ پائی جاتی ہے. تو حیا کہتے کس کو ہے؟
خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، کہ ایسی عادت جو انسان کو برے چیز سے روکے، کیا کرے؟ خلق یبعث علی اجتناب القبیح، ایسی عادت جو انسان کو برے کام کرنے سے روکے، ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، اور اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز جو کہ اس پہ اس کا حق ہے، لیکن حق ہونے کے باوجود بھی حیا کی وجہ سے اس کو وہ چیز کرنے سے روک رہی ہو، وہ چیز اس کو کرنے سے روک رہی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حیا کہتے ہیں۔ خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، یعنی کہ جو حق والا بندہ ہے کسی چیز پر وہ حق رکھتا ہے، لیکن حق رکھنے کے باوجود بھی ایسی عادت جو اس کو اپنے حق لینے سے روک رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور برائی سے روک رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں، ایمان ایک ہی درجے پہ رکا نہیں رہتا ہے، بلکہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ متفاوت ہوتا رہتا ہے۔ ایمان کے اندر نقص اور کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں قرآن مقدس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ رد ہے ان پر، مرجیہ اور جہمیہ پر، جن کا قول ہے کہ آپ ایک مرتبہ زبان سے شہادتیں کر لیں، کہہ دیں، یا آپ ایک مرتبہ دل سے تصدیق کر لیں، اس کے بعد پوری زندگی کے اندر آپ کا ایمان، آپ پکے سچے کامل ایمان ہوں گے، آپ کے ایمان کے اندر کوئی نقص، کسی بھی طرح کی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، آپ عبادت کریں یا نہ کریں، آپ صرف اور صرف ایک مرتبہ کہہ دیں، اس کے بعد کیا ہوں گے؟ آپ پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ تو یہ حدیث ان مرجیہ پر، ان جہمیہ پر رد کرتی ہے جو کہتے ہیں ایمان صرف اور صرف ایک جگہ رکی رہتی ہے، اور ایمان ایک مرتبہ بندہ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا یا دل سے تصدیق کر لیا تو پکا سچا پوری زندگی کے اندر مومن رہے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا لفظ البخاري، ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ تو اس حدیث کا جو راوی ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ السہمی القرشی، ابو محمد ان کی کنیت ہے، اسلم قبل ابیہ، اور انہوں نے اپنے باپ کے اسلام لانے سے پہلے اسلام قبول کر لیے تھے۔ اور ایک دلچسپ بات ان کے تعلق سے ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے باپ سے کتنے سال کے چھوٹے تھے؟ عمر میں 12 سال کے۔ کتنے سال کے چھوٹے تھے؟ اپنے باپ سے عمر میں صرف اور صرف کان بینہ و بین ابیہ فی السن 12 سنۃ، کہ ان کے باپ اور ان کے درمیان میں کہا جاتا ہے کہ عمر کا جو فرق تھا وہ 10 سال تھا، وقیل 11 سنہ، اور بعد لوگ کہتے نہیں 11 سال ہی کا فرق تھا۔ وکان غزیر العلم کثیر الاجتہاد، کان غزیر العلم کثیر الاجتہاد فی العبادہ، کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت بڑے عالم تھے اور عبادت کے اندر بہت زیادہ مجتہد تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، پورے ایک سال کے سال روزے رکھتے تھے، لگاتار سال کے سال بھر روزے رکھتے تھے، اور دن رات کے اندر قیام، طول اللیل قیام، اور دن کے اندر روزہ رکھنا، یہ ساری ان کی عادتیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
جو کہ سب سے مقصر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی بندہ ہے جس نے حدیثیں لکھی ہیں یا حدیثیں روایت کی ہیں تو وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَأَنَا لَا أَكْتُبُ، لیکن وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں آتا ہے کہ تمام احادیثوں کو، تمام اقوال کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، تو قریش نے ان کو اس سے منع کیا، کہتے فنہانی قریش منہ، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کو افعال کو لکھنے سے قریش نے مجھے منع کیا اور کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی الغضب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اور خوشی میں بات کرتے ہیں، تو آپ کیوں ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے مجھے آپ کی تمام باتوں سے لکھنے سے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب فواللہ ما خرج منہ الا حق، کہ اے عمر بن عاص تم جتنی چیزیں لکھتے ہو سب لکھو، کچھ بھی مت چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف، منہ کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں کہ اس سے صرف اور صرف سچ باتیں ہی نکلتی ہیں، اس سے جھوٹ باتیں نہیں نکلتی ہیں۔ تو یہ تھی چند چیزیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلم کون ہے؟ مسلم کون ہے؟ پکا سچا مسلمان۔ ہاں مسلم سے مراد کامل الاسلام مسلم کون ہے؟ کامل الایمان والا مسلم کون ہے؟ من سلم المسلمون، من یہاں عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ذکر انثیٰ دونوں کو شامل ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر المسلم مذکر ہے تو صرف مرد شامل ہیں عورتیں نہیں شامل ہیں، بلکہ جہاں جہاں پر بھی قرآن مقدس کے اندر مرد کو خطاب کیا گیا ہے عورتیں اس کے اندر داخل ہیں، لیکن اگر کہیں پر جہاں پر بھی مسلم مذکر کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے تو وہاں پر تنبیہ کے طور پر خاص طور پر عورتوں کے لیے اس لیے وہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں المسلم، مسلم کون ہے؟ من جس سے سلم المسلمون، مسلمان محفوظ رہے، من لسانہ ویدہ، کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے کیسے محفوظ رہے؟ یعنی غیبت کرنے سے، بہتان تراشی سے، لعنت سے، چغلخوری سے، اور اسی طریقے سے تمام طرح کے عیوب سے جو کہ یا برائی جو زبان سے کی جاتی ہے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ چغلخوری ہو، چاہے وہ نمیمہ ہو، چاہے لعن طعن کرنا ہو، چاہے سب کو کرنا ہو، چاہے تشنیع کرنا ہو، کچھ بھی ہو جو بھی عمل زبان سے کیا جاتا ہے، دوسرے کے اعراض کو چاک کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ سے یعنی چاہے مارنا پیٹنا ہو، چاہے قتل کرنا ہو، یا کسی کے گھر پر گرانا ہو، یا کسی کے خلاف ہاتھ سے لکھ کر کے استعمال کرنا ہو، یہ تمام چیزیں ہاتھ کے اندر شامل ہیں۔ اور انہی دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اکثر ما یقع الرجل فی عرض الناس، کہ آدمی اکثر جو دوسرے کے عرض میں دوسرے کی عزت کو چاک کرتا ہے، انہی دونوں چیزوں کے ذریعے اکثر چاک کرتا ہے۔ یہی دونوں چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدمی دوسرے کے خلاف استعمال کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہاں پر یہ مراد نہیں کہ صرف جو برائی زبان سے اور ہاتھ سے کی جاتی ہے وہی مقصود ہے، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ یہاں جو بول کے کل مراد لیا گیا ہے اکثر ان دونوں سے ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائی اس کی زبان سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے محفوظ رہے، یعنی چاہے اس کا زبان ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو جس سے بھی وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، مار سکتا ہے، مطلب نقصان پہنچاتا ہے سب مسلمان بھائی کو، ان تمام چیزوں سے کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ والمہاجر، اور مہاجر یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے چھوڑنے والا، حجرہ یحجر سے مطلب کیا ہے؟ ترکہ کو چھوڑنے کے معنی میں ہے۔ المہاجر التارک من حجر ما نہى اللہ عنہ، یعنی ان تمام چیزوں کو چھوڑنے والا ہو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے کیا ہو؟ منع کیا ہو، ان تمام چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہو۔ تو حجر دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک حجر ظاہرہ ہوتی ہے، ایک حجر باطنہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا، ہجرت
दो तरीके से होती हैं। एक हिजरत ज़ाहिरा होती है, एक हिजरत बातिना होती है। हिजरत ज़ाहिरा क्या है? आप दार कुफ्र से दार इस्लाम की तरफ आए, इसको हिजरत ज़ाहिरा कहते हैं। और हिजरत बातिना कहते हैं कि आप दिल से, आपके दिल के अंदर जो बुराइयां थी, जो अयूब थे, उनको आप छोड़ दें। और इसी तरीके से अततरुक मा तदऊ इलैहि अन्नफ्स अम्मारा की बिस्सूई कि जो भी चीज़ नफ्स अम्मारा आपको सू की तरफ, बुराई की तरफ बुलाए, उन तमाम चीज़ों को क्या करें? आप छोड़ दें। और मुस्लिम के अंदर है इन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मुस्लिमीन खैर, कि मुसलमानों में से सबसे बेहतर मुसलमान कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मुसलमान जिससे मुसलमान भाई उसकी ज़बान से, उसके हाथ से महफूज रहे, यानी उसकी ज़ात से महफूज रहे। यहाँ ज़बान और हाथ का तज़किरा इसलिए किया गया है क्योंकि अक्सर जो लोग दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, मुसलमान हो या कोई भी हो, वो ज़बान से ही और हाथ से ही अक्सर होता है, इसलिए हाथ और ज़बान का तज़किरा किया गया है। लेकिन यहाँ मुराद क्या है? ज़ात मुराद है, इंसान की ज़ात में मुस्लिम की ज़ात मुराद है। और आज का दर्स बस इतना ही। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।